ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محکمہ دفاع کو موجودہ بجٹ سے زیادہ رقم درکار ہوگی۔ امریکہ کے کم لاگت کے گولہ بارود کی طرف جانے کے ساتھ ہی گولہ بارود کی قیمت کم ہو جائے گی۔ خلیجی ممالک امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کے وعدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی 3 بڑی معیشتیں امریکہ میں اور دیگر سرمایہ کاری سے دستبرداری پر غور کر رہی ہیں۔ ایک خلیجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خلیج کی 4 بڑی معیشتوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر میں سے 3 نے مشترکہ طور پر اپنے بجٹ اور معیشتوں پر پڑنے والے دباؤ پر بات چیت کی ہے۔ غیر ملکی ممالک ایک کمپنی سے کیے گئے سرمایہ کاری کے وعدے، کھیلوں کی اسپانسرشپ، کاروباری معاہدے، سرمایہ کاروں کے ساتھ ڈیلز یا اثاثوں کی فروخت شامل ہو سکتی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے کے دورے کے بعد امریکہ میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان، برنٹ کی قیمت $82 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 3714 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,57,496 پوائنٹس پر بند۔ تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں 4.3%، ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 1.5% کی کمی۔ ایران کے شہر مناب میں پرائمری اسکول پر ہونے والا حملہ ممکنہ طور پر امریکی فوج کی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا تحقیقات کے بعد دعویٰ، کہا رپورٹ کے مطابق مختلف شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسکول کی عمارت کو فضائی حملے میں شدید نقصان پہنچا۔ یہ حملہ اسی وقت ہوا جب اسکول کے قریب واقع ایک بحری اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جسے ایران کی 5 سالانہ انقلاب کے زیر انتظام بنایا جاتا ہے۔ یونیسیف کا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں بچوں کی شہادتوں پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے کہا ہے کہ ایران میں جاری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں تقریباً 180 بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ مناب میں گرلز پرائمری اسکول پر حملے سے 7 سے 12 سال کی عمر کی 168 طالبات جاں بحق ہوئیں۔ ایران میں کم از کم 20 اسکولز اور 10 اسپتال حملوں میں متاثر ہوئے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قوانین کے تحت شہریوں اور خصوصاً بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔